بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، ایک طویل مدت کے ساتھ ایک خوبصورت آئیڈیا لے کر، ایک خوبصورت پیغام لے کر کہ کس طرح سے ہم اپنے گرد و نواح میں خوبصورتیاں پھیلا سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد جو بیکار اور ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ٹریش ٹو ٹریئر کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں۔ وہی چیزیں جو بیکار ہوتی ہیں، وہی چیزیں جو ہمارے لیے ایک آزار ہوتی ہیں، وہی چیزیں جو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے سنبھالیں، سمیٹیں یا کسی کو دے دیں۔ تو ہم اگر تھوڑی سی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں تو انہی چیزوں کو خوبصورتیوں میں بدل کے خزانے میں بدل سکتے ہیں اور اپنے گھر میں ان کو کسی ایسی جگہ اس کو جگہ دے سکتے ہیں جو بہت ہی جو ہے وہ سب کی نظروں میں آنے والی جگہ ہوتی ہے۔ مثلاً آپ اس کو ایک ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہیں۔ جناب ہمارے گھر میں یہ ایک دروازہ تھا پڑا ہوا، کافی عرصے سے مدتوں سے پڑا ہوا تھا، پرانا کہیں چلا آ رہا تھا اور یہ اس کا کوئی خاص استعمال بھی نہیں تھا اور چھت پہ رکھا ہوا تھا کہ چلیں جی سب کی نظروں میں نہیں آ رہا، چھت پہ سائڈ پہ ہے اور اوپر دھوپ بارش وغیرہ ساری چیزیں یہ بیچارہ برداشت کرتا رہا۔ اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ یہ ہم کسی کو گفٹ کر دیں، کسی کو دے دیں اگر کسی کو ضرورت ہے، لیکن یہ چھوٹے سائز کا ہے، مطلب کہ کوئی چھوٹا سا کمرہ جیسے کوئی مرغیوں کا ڈربہ بناتے ہیں یا کوئی اتنے سائز کا اگر کوئی کمرہ بناتے ہیں تو اس میں یہ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ویسے کسی کے استعمال کا نہیں تھا۔ ویسے چھوٹی کھڑکی کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، جیسے کہ پرانے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان میں اس طرح کے لگے ہوتے تھے۔ لیکن یہ ہمارے ایک ڈریسنگ ٹیبل سے شیشہ بھی اترا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے ٹکڑے بھی میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ میں عام طور پر بے شک جتنے بھی بیکار چیزیں ہوتی ہیں یا جتنے بھی دل آزاری کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ارد گرد، تو جلدی سے آسانی سے ان کو اپنی زندگی سے باہر نہیں نکالتی، کوشش کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو جگہ دیے رکھوں۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس ٹوٹے ہوئے شیشے کو بھی میں نے سمیٹے رکھا اور اس دروازے کو بھی سمیٹے رکھا اور آخرکار میں نے بہت محنت سماجت کر کے اپنے ہسبینڈ کو ایگری کیا کہ اس کو ہم ایک ڈیکوریشن پیس میں چینج کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا، دروازے کی کافی خاطر مدارت کی گئی، اس کے ساتھ کافی معذرت کی گئی، جو اس کے ساتھ برا سلوک ہم لوگوں نے کیا چھت پہ رکھا تو ہم نے ریگمار وغیرہ لے کر اس کی خوب مالش شالش کی تاکہ اس کے جو چبھنے والے حصے ہیں یا غیر ہموار سطح ہے اس کو ہم ہموار کر سکیں اور اس کو پلین کر سکیں تاکہ اس کے اوپر آسانی سے ہم شیشہ چپکا سکیں۔ اگلا مرحلہ تھا شیشے کو کاٹنے کا، تو شیشہ کاٹنے کے لیے ایک باقاعدہ قلم ہوتی ہے، اس قلم کے ذریعے سے میرے ہسبینڈ نے بڑی مہارت کے ساتھ کاٹا اور پھر ہم لوگوں نے یہ کس طرح سے لگایا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ویڈیو کو تھوڑا تیز چلایا گیا ہے تاکہ آپ بور نہ ہوں اور آپ کا وقت جو ہے وہ قیمتی ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ ہمارا مقصد تھا آپ کو آئیڈیا دینا، آپ کو ایک خیال دینا، تو یہ ہم لوگوں نے جان بوجھ کے اس کے چھوٹے پیسز کیے ہیں کہ چھوٹے پیسز زیادہ اچھے لگیں گے۔ ہم نے چونکہ اس کو ایک دیوار کے ساتھ لگانا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے کھولنا بھی نہیں ہے، ویسے اگر آپ چاہیں تو اس کو کھولنے کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ شیشہ ہونے کو ہے تیار، ہم لوگوں نے پھر چھوٹے پیسز لگا دیے ہیں اس کو۔ اچھا آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ کس کے ساتھ لگایا ہے، تو یہ گلو ہوتا ہے، ووڈن گلو ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے شیشہ چپکایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر پلاسٹرز آف پیرس لگا رہے ہیں میرے ہسبینڈ تاکہ اس کے جو نوکدار حصے ہیں تو کسی بھی وقت بچے اگر چھیڑتے ہیں یا ہم خود صفائی وغیرہ کے دوران زخمی نہ ہوں، تو پلاسٹرز آف پیرس لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جب خشک ہو جائے گا تو ایک اس کے اوپر اسکریچر لے کر یا ریگمار لے کر اس کی رگڑائی کی جائے گی تاکہ یہ اندر سے صاف ستھرا نکھر کے آ جائے۔ کیسا لگا آج کا آئیڈیا آپ نے ضرور بتانا ہے کامنٹس میں، اور اگر آپ کو یہ پسند آ جائے آئیڈیا اور آپ کسی اور کو بھی یہ اس آئیڈیا میں شامل کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی بصارتوں کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا اور آپ کے اس قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمیں دیا، اور اسی طرح کے خوبصورت آئیڈیاز کے لیے اگر آپ چاہیں تو آئندہ بھی اس چینل پہ آئیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ گہرا ہو سکے اور یہ تعلق دیر تک رہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔